السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام رمضان کے سائے میں۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد نسیم المدنی حفظہ اللہ، وکیل کلیت الشریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ، داعی اور مبلغ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی۔ ابھی تک ہم جو پروگرام دیکھ رہے تھے اور جس مجلس میں تھے، اس کا عنوان تھا کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ 8 چیزیں تھیں، ان کی تفصیلات میں ہم چل رہے تھے، اور اسی طریقے سے ان میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو ہم پھر آگے بڑھاتے ہوئے حیض و نفاس، قے، نیت اور ارتداد کے متعلق جو تفصیلی مسائل پیش آتے ہیں ان پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے مشائخ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شیخ، جو باقی چیزیں ہیں مفطرات صوم میں سے تفصیلی گفتگو جو آپ نے کی، ان میں سے جو باقی چیز جن میں سے حیض و نفاس پہلا ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کریں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس سے پہلی نشست میں ہماری گفتگو چل رہی تھی ان امور کے سلسلے میں جن سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں جی، اور تقریباً ہم 4 امور پر گفتگو کر چکے ہیں۔ بہت سارے جزئیات، بہت سارے تفصیلی مسائل پر ہم نے گفتگو کی۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹنا، کھانے پینے کے حکم یا اس کے جو قائم مقام ہے ان سے روزہ ٹوٹنا، اسی طرح سے جمع، بیوی سے صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹنا، یا جو صحبت کے قائم مقام ہے ان سے روزہ ٹوٹنا، ان پر ہماری گفتگو ہو چکی تھی اور بہت سارے سوالات اور بہت سارے مسائل آ چکے تھے۔ اب جو اگلا مفطر ہے یا اگلی وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے حیض اور نفاس۔ عورت کو حیض یا نفاس کا خون آنا، حیض یعنی منتھلی پیریڈ کا جو خون ہے عورت کا، اس کو حیض کہتے ہیں، یا نفاس کا خون آنا، ولادت کے بعد جو خون آتا ہے عورت کو، طبیعی خون، اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض کا خون آ جاتا ہے دوران روزہ، یا کسی عورت کو نفاس کا خون آ جاتا ہے یعنی اس کے ہاں ولادت ہو جاتی ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلکہ اگر روزہ شروع ہونے سے مان لیجئے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے اس کا پیریڈ شروع ہوا یا اس کے ہاں ولادت ہوئی، اب کل پرسوں سے رمضان ہے اگر، تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ صرف ایسا نہیں ہے، بقیہ مفطرات میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ ان کو نہیں کرنا ہے، اگر کرے گا تو گناہ ملے گا۔ یہاں پر معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ حیض اور نفاس والی جو عورت ہے، نہ صرف یہ کہ اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہم جب حیض اور نفاس سے ہوتی تھیں تو ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے روزوں کا قضا کریں اور جو ہے نماز کا قضا نہ کریں۔ یا اسی طرح ایک اور حدیث ہے، کیا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت جب اس کو حیض آتا ہے تو نہ تو وہ روزہ رکھتی ہے نہ تو نماز پڑھتی ہے؟ تو یہ جو ہے اس کے اندر جو وجوب کی شرط ہے وہی نہیں پائی گئی، نہ تو شرط وجوب پائی گئی، نہ تو شرط صحت ہے، نہ تو شرط اجزاء ہے، نہ تو اس کے اوپر واجب ہے، نہ تو اس کا روزہ رکھنا صحیح ہے۔ اگر وہ رکھ لے تو کافی بھی نہیں ہوگا، کافی بھی نہیں ہے، اجزاء یعنی کافی نہیں ہوگا۔ بالکل۔ تو دوسرے جو مفطرات صوم ہے اس سے اس کا معاملہ اس طور سے مختلف ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو حیض اور نفاس والی عورت اگر دوران روزہ اس کو حیض یا نفاس آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے سے کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ پہلے اگر عورت کو حیض آ گیا تو اس میں کیا حکم ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں پورے دن کے دوران کسی بھی وقت اس کو اگر حیض یا نفاس کا خون آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے چند منٹ پہلے ہی کیوں نہ صحیح، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا، نہیں مانا جائے گا۔ ہاں، اسی طرح سے اگر کسی عورت کو طلوع فجر سے پہلے، تھوڑا پہلے تک اس کو حیض یا نفاس کا خون تھا اور فجر طلوع ہونے سے تھوڑا سا پہلے وہ پاک ہو گئی، اب اس کے اوپر واجب ہے روزہ رکھنا۔ یہاں تک کہ اگر اس نے غسل بھی نہیں کیا ہے، خون اس کا ختم ہو گیا اور اذان ہو گئی فجر کی، ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو جس طرح سے
احتلام کے معاملے میں یا جنوبی کے معاملے میں ہے کہ ایسا شخص جو ہے اگر تھوڑا سا مؤخر بھی کر دیتا ہے اذان کے بعد غسل کو تو اس کا روزہ ہو جائے گا. اسی طرح سے حیض اور نفاس والی عورت بھی اگر تھوڑا سا غسل کو مؤخر کر رہی ہے پھر بھی اس کو روزہ رکھنا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا. ابھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مطلب عورت رات میں یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ ناپاک ہے تو وہ فجر کے لیے بھی نہیں اٹھی, لیکن اس کو رات میں بھی خون نہیں آیا سونے کے بعد سے, اور رات میں ہی پاک ہو چکی تھی لیکن اس نے نیت نہیں کی اور صبح ہو گئی, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں نہیں پاک, وہ سمجھ رہی کہ میں ناپاک ہوں, اس کو فجر کے بعد علم ہوا کہ میں پاک ہو چکی ہوں. وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہی ہے لیکن یہ بتائیں کہ جب وہ فجر کے بعد اس کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں فجر سے مثلا نہیں آیا خون اس کو, تو اس کو یہ لگا جیسے مطلب کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. مثلا مان لیجئے کہ اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا, یا تو اپنے طور پہ وہ سمجھا کہ شاید ابھی پاک نہیں ہوئی ہوں, یا مسئلے کا ہی علم نہیں تھا. اور وہ پاک ہونے کا علم ہونا تو اس کے لیے ضروری ہے, پاک ہونے کا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے. ایسا ہو سکتا ہے نا اگر مسئلے کا اسے علم نہیں ہے, مسئلے کا علم نہیں ہے, جی مسئلے کا علم, اگر اسے مسئلے کا علم نہیں ہے تو یہ عذر ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, تو رات میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اگر مان لیجئے کسی انسان کو نہیں پتا تھا کہ اس وقت نیت کرنا ضروری ہے, اس نے نیت نہیں کیا, اذان ہو گئی, اس کے بعد کسی نے بتایا, اب وہ نیت کر لے گا. یہ اپنے طور پہ وہ جیسے رات میں آخری بار اس کو خون آیا جی, اب اس کو نہیں پتا کہ آئندہ آنے والا ہے کہ نہیں آنے والا ہے, تو شک میں ہے وہ, اور اس کے بعد دن میں نہیں آیا خون اور اس کو مطلب اس طرح کی علامات ظاہر ہو گئی کہ نہیں میں پاک ہو چکی ہوں, لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ میں پاک ہو گئی. ہاں لیکن خون تو آخری بار رات میں اس نے رات میں نیت نہیں کیا. احتیاط کا تقاضا اس میں یہ ہے کہ وہ بعد میں اس روزے کا قضا کرے, کیونکہ اس کو اتنا معلوم تھا کہ میرا خون ختم ہو چکا ہے, اس کے بعد بھی اس نے نیت نہیں کیا. اور جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں پاک ہو چکی ہوں اور میرے اوپر پاک ہونے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے, اس کے باوجود اس نے اگر نیت نہیں کیا تو اس روزے کا وہ قضا کرے. ولادت سے پہلے جو خون آتا ہے وہ بھی نفاس شمار ہوگا کہ وہ ولادت سے پہلے نہیں, وہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ولادت ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں. اسی سلسلے کے اور بھی سوالات ہیں, جیسے ایام میں گڑبڑی ہو, یعنی کہ 2 دن آیا خون پھر 2 دن رکا رہا. ہاں ایسا ہوتا ہے, بہت ساری عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اس کا تعلق صرف روزے سے نہیں ہے بلکہ نماز وغیرہ سے بھی اس کا تعلق. جی لیکن چونکہ ہمارا موضوع روزہ چل رہا ہے. جی بالکل, اس لیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وجہ سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اس کا تعلق نماز سے بھی ہے جو کہ دن میں 5 بار پڑھنی ہے. جی تو دیکھیے, عورتیں من جملہ ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. حیض کے سلسلے میں عورتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ عورت جس کو معلوم ہوتا ہے اپنے ایام کا, جس کو اپنے ایام کا معلوم ہوتا ہے کہ اتنے دن مجھے 4-5 دن, اس کی عادت ہوتی ہے سالوں سے, اس کو معلوم ہوتا ہے. اس کو معتادہ بولتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں, اس کو معتادہ یعنی اس کی عادت ہے, اس کو اپنی عادت کا پتا ہے کہ مجھے اتنا ہی ہوتا ہے. اب اگر اتفاق سے کسی مہینے میں اس عادت کے خلاف ہو رہا ہے, 1 دن آگے جا رہا ہے, جی تو وہ جو 1 دن آگے جا رہا ہے اس کو استحاضہ کا خون مانا جائے, بیماری کا خون. وہ اپنی اس عادت پر عمل کرے گی. لیکن یہ پہلی قسم. دوسری, استحاضہ کا خون حیض کے خون سے رنگ وغیرہ میں مختلف ہوتا ہوگا؟ ہاں, رنگ میں بھی مختلف ہوتا ہے. اور رنگ میں مختلف نہ ہو تو میں بتا رہا ہوں, اس کو آ رہا ہوں اس پر. تو اگر کوئی معتادہ عورت ہے عادت والی, تو عادت کے جس وقت سے مخالفت ہو رہی ہے اس کے بعد والے خون کو بیماری کا خون مانے گی وہ. دوسری قسم ہے عورت کی جس کو ممیزہ کہتے ہیں. ایام سے اس کی عادت طے نہیں ہے کہ اتنے دن مجھے ہوتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ میرے جو منتھلی کا خون ہے اس کلر کا ہوتا ہے, اور منتھلی کے بعد جو خون ہوتا ہے وہ اس کلر کا ہوتا ہے. اپنے اس کو کلر کو پہچانتی ہے, تو ممیزہ اس کو کہتے ہیں. یعنی تمیز ہے, اس کو فرق کرنے کی تمیز ہے, اس کو فرق کر سکتی ہے. اگر ایسی عورت ہے تو اس کے ذریعے سے وہ فرق کرے گی کہ اس کلر کا جو ہوتا ہے میرا وہ MC کا خون ہوتا ہے, اور جو اس کلر کا ہوتا ہے وہ بیماری کا ہوتا ہے. تو جو MC کے کلر والا ہے اتنے ایام وہ اپنے آپ کو حائضہ مانے گی, اس کے بعد وہ بیماری والا خون مانے گی. یہ دوسری قسم. تیسری قسم ہوتی ہے جس کو فقہا اپنی اصطلاح میں متحیرہ بولتے ہیں. حیرت میں ہے, حیران پریشان ہے, اس کو پتہ نہیں, نہ تو اس کی کوئی عادت ہے کتنے ایام میری ماہواری ہوتی ہے, اور نہ ہی وہ ممیزہ ہے, نہ تو تمیز کر پا رہی ہے. وہ مطلب پریشان ہے, اس معاملہ اس کا کوئی حل نہیں اس کے ساتھ, کلیئر نہیں ہے کچھ. ہاں بالکل. تو ایسی عورت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی جیسی عورتوں کو دیکھے گی. اپنی جیسی سے مراد
جیسے اس ماحول میں ماحول سے بھی فرق ہوتا ہے. کسی ملک کا ماحول گرم ہوتا ہے, کہیں پہ سرد ہوتا ہے, تو اپنے ماحول میں اپنی جیسی عورتوں کو دیکھے گی, خاندان وغیرہ کی, اپنے آس پاس کی اپنی عمر کی عورتوں کو دیکھے گی کہ عام طور سے ان کی عادتیں کیا ہیں, کتنے ایام ان کو ماہواری ہوتی ہے. جتنے ایام ان کی ماہواری ہوتی ہے اپنی ماہواری اتنے ایام شمار کرے گی. باقی کے جو ایام ہو سکتا ہے 15 20 دن تک اس کو خون آتے رہے, پورا مہینہ آتے رہے, تو اتنے ایام جتنے ایام اس کے مثل عورتوں کو ماہواری کا خون حیض کا مان لے گی, اور حیض کو مان لے گی, باقی کو وہ بیماری کا خون مانے گی. اور دیکھیے اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے, ہم یہ جو تفصیل کر رہے ہیں کہ حیض کا خون بیماری کا خون دونوں میں فرق ہے, کیونکہ جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے عورت تو نہ تو روزہ رکھے گی نہ تو نماز پڑھے گی, لیکن جو بیماری کا خون ہے اس میں روزہ بھی رکھے گی نماز بھی پڑھے گی. اس لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے عورتوں کے لیے. اچھا, اسی میں ابھی جو آپ نے جواب دیا جس سوال کا, اسی سوال میں ایک اور بات پیدا ہوتی ہے جو ایام کی گڑبڑی والی بات ہے. مان لیجئے کسی عورت کی عادت ہی ایام کی گڑبڑی بن جائے, یعنی کہ اس کو 10 دن پیریڈ ہوتے ہیں, گیپ ہوتا رہتا ہے, 2 دن ہوا 2 دن نہیں ہوا 1 دن ایسا, اور ہر مہینے میں اس کو ایسا ہوتا ہے, یعنی وہ ایک اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلب 8-9 دن 10 دن 8-9 دن 10 دن ایسا ہوتا رہتا ہے, اور ایسا مسلسل اس کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی گڑبڑی متعین, ایک ہوتا ہے ایام کی گڑبڑی کی وہ متعین نہیں, تو وہ متحیرہ والی میں نے کیفیت بتائی نا, وہ متحیرہ ہوتی ہے, کبھی بھی اچانک کبھی بھی اس کو خون آ جاتا ہے, کبھی بھی صاف ہو جاتی ہے, کچھ پتہ نہیں اس کا. لیکن فرق یہ ہے اس میں اور اس میں, اس متحیرہ میں فرق یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ سسٹم جو بگاڑ کا ہے وہ 10 ہی دن رہتا ہے میرا. ایک اور ہے کہ اس کو کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک الگ ہو گیا. یہ دوسرا ہے, یعنی کہ اس کو اتنا اندازہ ہے کہ یہ ہفتہ بھر 10 دن مطلب جو بھی اس کا, یعنی 12 دن مان لیجئے کہ 12 دن کے اندر ہی ایسا رہتا ہے, وہ گڑبڑی فکس دنوں میں ہے. تو وہ یہ طے کیسے کر رہی ہے کہ گڑبڑی ہے؟ گڑبڑی جیسے کیا ہوتا ہے, گڑبڑی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہ طے کر لے جا رہی ہے کہ یہ گڑبڑی ہے تو بیماری کا خون ہے, وہ تو حیض کا مانے گی نہیں, وہ حیض کا وہ جو 3 صورتیں میں نے بتایا انہی تینوں صورتوں کو رکھ کر کے فیصلہ کرے گی اتنا حیض کا. ہاں, پہلے کیا اگر اس کی عادت تھی, اگر پرانی عادت کو مان لے گی, پرانی عادت کو مان لے گی. پرانی عادت نہیں تھی, کیا وہ تمیز کر پاتی تھی رنگ سے, اس کی وجہ سے مان لے گی. اگر وہ دونوں نہیں تھی تو متحیرہ ہے. کتنے دن کے انقطاع کو جو ہے وہ پاک مانے گی, یعنی مان لیجئے کہ آدھا دن نہیں آیا اس کا خون, اور نہیں سمجھا سوال, نہیں واضح, مطلب خون رکنے کے کتنے دن بعد وہ سمجھے گی کہ اب میں پاک ہو گئی, کتنا وقت کتنا ہوگا؟ 1 دن اگر خون نہیں آیا اس کو تو پھر یہ چیزیں عورتوں کو معلوم ہوتی ہیں, ہم لوگوں سے زیادہ عورتوں کو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ کس طرح سے انقطاع کی کون سی کیفیت ہوتی ہے. تو میں اس کو ختم مانتا ہوں. نہیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ سوال بہت آتا ہے کہ جیسے 1 دن نہیں آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا, پھر دوسرے دن آ جاتا ہے اس کو. ہاں, بہت ساری عورتوں کو یہ عادت, سنیے, جو ماہواری کا خون ہے کوئی ضروری نہیں کہ 24 گھنٹہ وہ آتا رہے, ہے نا, دن میں 1 بار 2 بار 3 بار آیا. جو ایام مان لیجئے 4 دن کسی کو وہ خون آتا ہے, تو اب 4 دن کانٹینیو ضروری نہیں کہ 24 گھنٹہ وہ آتا رہے, دن کے کسی حصے میں آیا, پھر 2-4 گھنٹے بعد آیا, پھر 2-4 گھنٹے بعد. تو یہ جو ایام ہیں عورتوں کو معلوم ہوتا ہے. نہیں اس میں تو بیچ میں جو 4 گھنٹے کا انقطاع ہوا, یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں ایک دن کا انقطاع ہو گیا, 1 دن نہیں آیا. ہاں, تو اگر عورت جانتی ہے کہ میرا انقطاع اس طرح سے ہوتا ہے ہر مہینے, تو وہ مانے گی اس کو حیض کا ایام میں مانے گی. نہیں, اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے, بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے عورتوں کو, کہ کسی عورت کی مان لیجئے کہ جو ہے 6 دن خون آئے یا 7 دن آئے, اس کو ایسا ہوتا نہیں تھا, اب وہ خون بند ہو گیا, مان لیجئے کہ 6 گھنٹے تک 7 گھنٹے تک بند ہے, اس نے یقین کر لیا کہ میں پاک ہو گئی, اس نے یقین کر لیا بالکل یقین کے ساتھ. اب اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اب مان لیجئے دوسرے دن پھر آ گیا خون, اور 1 دن اور رہا مثلا, جی, تو اتفاق, یعنی ایسا نہیں کہ مطلب وہ گڑبڑی پر بھی قیاس نہیں کر سکتی تھی, وہ کچھ یہاں مسئلہ بالکل ایک دم ڈیفرینٹ ہے, مختلف ہے بالکل. وہ جو 3 صورتیں میں نے بتائی ہیں انہی میں سے لا محالہ اسی میں داخل ہوگی. ہم اس سے پوچھیں گے کیا اس سے پہلے جو سالوں میں اب مہینوں میں تمہاری ماہواری ہوتی تھی کتنے دن ہوتی تھی, وہ کہے گی اتنے دن, ہم کہیں گے اتنے دن تم مان لو بس. اچھا, اور روزہ اگر رکھ لی تو اس روزے کا کیا ہوگا؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, تو بیماری اس درمیان میں انقطاع کی وجہ سے اس نے روزہ رکھا, اور پھر حیض آ گیا, تو بیچ والا روزہ اس کا مان جائے گا. اگر وہ معتادہ تھی, مان لیجئے 4 دن اس کی عادت تھی, تو 4 دن اس کو حیض کا خون مانے گی. 4 دن کے بعد جو ہے وہ بیماری کا خون ہے. اس میں جو روزہ رکھا ہے اس میں صحیح ہے, اس لیے کہ وہ بیماری کا خون ہے. اچھا, یہ ایک چیز ابھی جو بیماری کا خون کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بیماری کا خون, ایک تو مستقل بیماری ہو سکتی ہے عورت کو,
مطلب استحاضہ یعنی کہ اس کو ایسی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے خون حیض کے علاوہ مطلب آتا رہتا ہے. ایک تو یہ ہے بیماری کا خون، اور ایک ایسا ہو سکتا ہے جو پیریڈ کے مان لیجیے 7 اس کی عادت ہے، اب کسی مہینے میں اس کو 8 دن آ گئے، تو وہ اس کو بیماری کا خون کیوں کہیں گے؟ آیا وہ واقعی بیماری ہے؟ طب کہتی ہے کہ بیماری نہیں ہے، مطلب اس مہینے اس کو 8 دن آ گیا. جی، تو ایسی عورت کا عموماً یہ ہوگا کہ کسی مہینے میں 7 دن آتا ہے، کسی میں 8 دن آتا ہے، کسی میں 7 دن آتا ہے، کسی میں 8 دن. عموماً اس کو بھی عادت ہی کہیں گے، یہ بھی عادت سے خارج نہیں. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ 8ویں دن مان لیجیے جو خون آ رہا ہے وہ تمیز کر رہی ہے کہ یہ استحاضہ کا نہیں ہے نا. دیکھیے، یعنی جو کیفیت ہوتی ہے بعض عورتوں کو، عادت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. عادت کیا ہے؟ عادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مہینے 6 ہی دن آئے گا. اس کی عادت یہ ہے کہ کسی مہینے 6 دن آ رہا ہے، کسی مہینے 7 دن آ رہا ہے، کسی مہینے پھر 6 دن آ رہا ہے، پھر 7 دن آ رہا ہے. یہ بھی عادت ہی ہے. میں جو کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا کچھ اور ہے. وہ میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بیماری کا خون ہے، یعنی کہ اس کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ خون آتا ہے، جو بھی ہو اس کو ہم استحاضہ کہتے ہیں. اب مان لیجئے 7 دن کے بعد کبھی اس کو 8ویں دن خون آ گیا، اس خون کو آپ نے کہا کہ جب زائد آیا تو بیماری کا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اگر پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو 8واں یا 9واں جو بھی ایک دن اضافہ ہوا اتفاق سے اس کو حکماً بیماری کا خون آپ کہہ رہے ہیں کہ یا واقعی وہ بیماری کا خون ہے؟ اگر اس کی عادت پہلے ایسی کبھی نہیں رہی ہے جی تو شرعاً وہ بیماری کا خون مانا جائے گا، یعنی کہ بیماری کے خون کے حکم میں ہے. جی بالکل. جی، یعنی کہ اصل میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے باقاعدہ بیماری کا خون، اور ایک مان لیجیے حیض کا وہی ایک دن آگے ہو گیا، تو طب کے لحاظ سے تو شاید. لیکن عموماً عورتوں کو اپنی عادت معلوم ہوتی ہے کہ مجھے 4 ہوتا ہے، کبھی 5 ہوتا ہے، جو ہے کبھی 3 بھی ہو جاتا ہے. تو وہ جو ایام ہیں، وہ جو اکثر ایام ہیں، ان کو جوڑ کر کے وہ اپنے ایام مانے گی. حیض و نفاس پہ ہماری گفتگو طویل ہو رہی ہے، گو کی مسائل بہت سارے ہیں، لیکن ابھی ہمارے سامنے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو باقی چیزیں بچی ہوئی ہیں ان کو آپ مختصر طور سے بیان کر دیں. اس کے علاوہ حیض و نفاس کے بعد وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے کوئی انسان جان بوجھ کر قے کرے. اگر کسی کو بے اختیار قے آ جا رہا ہے جی تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر قے کر رہا ہے، کوئی طریقہ کوئی بھی ہو جان بوجھ کر قے کرنے کا، کوئی منہ میں ہاتھ ڈال کے قے کر رہا ہے، پیٹ دبا کے کوئی کر رہا ہے، یا یہاں تک فقہا نے ذکر کیا ہے کہ کوئی گندی چیز کوئی اس لیے دیکھ رہا ہے، کوئی بدبودار چیز کہ قے آ جائے، کہ قے آ جائے، تو یہ بھی ارادتاً کر رہا ہے. تو بہرحال اگر اس کا ارادہ شامل ہے قے کرنے میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے لیے صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من ذرأہ القیء فلیس علیہ القضاء. اس کا مطلب ہے کہ جس پر قے غالب ہو جائے، یعنی بے اختیار اس کو قے آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. ومن استقاء عامدا فلیقضی، جو جان بوجھ کر کے قے کرے تو اس دن کا روزہ وہ بعد میں قضا کرے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. تو اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس سے اگلی جو چیز ہے کسی انسان کا نیت کرنا روزہ توڑنے کا. اس نے نہ کچھ کھایا پیا، نہ تو کسی اور مفطر کا ارتکاب کیا، نیت کر لیا کہ اب اس لمحے سے میں روزہ توڑ رہا ہوں، اب میں روزے سے نکل رہا ہوں. اسی طرح ارتداد کا بھی مسئلہ ہے. اگر کوئی انسان اللہ نہ کرے کسی کو وہ دن دیکھنا پڑے، اگر کوئی مسلمان روزے کی حالت میں مرتد ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اب مان لیجئے تھوڑی دیر کے بعد پھر اسلام لے آیا چند گھنٹوں کے بعد، تو اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اس روزے کا اس کو قضا کرنا پڑے گا بعد میں. تو یہ مختصر طور سے ایک مسئلہ اور آپ اسی میں ایڈ کر دیں اسی مجلس میں، تاکہ اگر وہ پورا ارتداد جو ہے ارتداد ہونے کے یعنی رمضان کے بیچ میں مرتد ہوا، پھر وہ 15 روزے اس کے گزر گئے، پھر اسلام لے آیا، فالاسلام یجب ما قبلہ، الاسلام یجب ما قبلہ، اس سے پہلے جو بھی گناہ ہے کوئی چیز اس پر نہیں آئی تھی، اس کو قضا نہیں کرنا ان چیزوں کا. پوچھنا لگوانے کے بارے میں، پوچھنا لگوانے کا جو مسئلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور دوسری اصطلاح اور حجامہ بولتے ہیں، کپنگ بولتے ہیں انگلش میں. یہ بہت مختلفی مسئلہ ہے، اور اس میں جو صحیح بات ہے کہ حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا روزے کی حالت میں. لیکن یہاں پر جو اشکال آتا ہے، ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افطر الحاجم والمحجوم،
جو لوگ کہتے ہیں کہ پوچھنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، افطر الحاجم والمحجوم، اور اس پر بہت لمبی بحثیں ہیں علماء کی۔ مختصر یہ ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم، اول تو اس کو کچھ علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اگر ہم اس کو صحیح اور قابل احتجاج مانیں تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یعنی یہ حکم پہلے تھا، بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا اور اس کے بدلے میں یہ آ گیا کہ اب حجامت کروانے سے، پوچھنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ارخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوانے کے سلسلے میں رخصت دی، اور رخصت کب ہوتی ہے؟ رخصت عزیمت کے بعد ہوتی ہے، ہاں عزیمت کے بعد رخصت ہوتی ہے، رخصت یہ عزیمت کی ضد ہے، تو عزیمت کے بعد رخصت ہوتی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلے والا حکم منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اثر ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان سے پوچھا گیا اکنتم تکرہون الحجامہ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں حجامت کو آپ لوگ ناپسند کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ لا الا من اجل الضعف، نہیں یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں تھی، ہاں اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ اسے کمزوری لاحق ہو جائے گی تو ضرور یہ چیز ناپسند کی جاتی تھی، اور حقیقت میں اگر آپ کو اس سے کمزوری لاحق ہو جا رہی ہے تو آپ کے لیے یہ مکروہ ہے، نہیں کروانا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو حجامہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ تو یہ مکروہ ہے نہ حرام ہے، بلکہ ایسا کروانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء و بارک فیکم۔ الحمدللہ کئی مجلسوں میں یہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وہ 8 چیزیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں اور ان سے متعلق بنیادی مسائل کیا ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ گفتگو ابھی مکمل ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر جو دوسری مجلس آنے والی ہے ہماری، اس میں پھر ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو ہونے والی ہے، وہ سفر سے متعلق ہے۔ ہر کوئی سفر کرتا ہے، ہر کسی کو سفر کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس سلسلے میں بہت سارے اشکالات اور بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی مناسبت سے ہم جو اگلی مجلس کریں گے وہ روزہ اور سفر کے حوالے سے کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اسے مبارک بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔